بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہری بھری ٹیکری سے گھوم کر شمونہ اور میمونہ آگے نکلیں تو انہیں ایک بڑے ہی شفاف پانی کی ندی نظر آئی۔ محمد اور سالار اوریزی نے انہیں بتایا تھا کہ راستے میں ایک ندی آئے گی جس میں سے گزر کر آگے جانا ہے، اور ذرا ہی آگے ایک قبرستان ہوگا۔ وہ ندی میں سے گھوڑے نکال کر لے گئیں۔ آگے قبرستان بھی آ گیا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جو اتنا زیادہ آباد نہیں لگتا تھا۔ ماں بیٹی کو اس قبرستان میں سے گزرنا تھا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گئیں۔ انہیں بہت سی تازہ قبریں نظر آئیں جن کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ اس قبرستان میں ایک قبر کے قریب ایک ضعیف العمر سفید ریش آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی، اور وہ اس لاٹھی کے سہارے کچھ جھکا ہوا تھا۔ شمونہ اور میمونہ اس کے قریب جا کر رک گئیں۔ کیا یہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے؟ شمونہ نے اس سفید ریش بزرگ سے پوچھا۔ صرف یہی نہیں، بزرگ نے پاؤں پر کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلائے اور گھوم کر سارے قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سب میرے عزیز ہیں۔ صرف عزیز ہی نہیں، میری تو پوری قوم مر گئی ہے۔ یہ سب نئی قبریں جو تم دیکھ رہی ہو میرے ہی عزیزوں کی ہیں، اور تم نے راستے میں دیکھا ہوگا کہ جن لاشوں کو بھیڑیے، گیدڑ، کتے اور گدھ کھا رہے ہیں وہ بھی میرے عزیز ہیں۔ جس قوم میں پھوٹ اس طرح پڑ جائے کہ وہ قوم اپنا ہی خون بہانے پر اتر آئے، اس کی لاش کو کتے اور درندے ہی کھایا کرتے ہیں۔ جن دلوں کے دروازے بند کر دیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب دشمن اندر نہیں آ سکتا، لیکن دلوں کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں کہ کفار کا طلسم اس میں داخل ہوتا رہے اور کافر حسینائیں بھی اس دل میں داخل ہوتی رہیں۔ حکمرانی اور زر و جواہرات کی ہوس دل کے دروازوں کو کبھی بند نہ ہونے دے تو قلعے اونچی اور چوڑی دیواروں اور لوہے جیسے مضبوط اور بند دروازوں کے باوجود ریت کے گھروندے بن جایا کرتے ہیں۔ عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اپنا سگا بھائی بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ ہماری قوم سے اور ہمارے سلطان سے یہی گناہ سرزد ہوا، اور دیکھو اس کی سزا کیسے مل رہی ہے۔ ماؤں کے سجیلے بیٹوں کو کتے اور گدھ نوچ رہے ہیں، اور ان کی کھوپڑیاں ہر طرف بکھر گئی ہیں۔ یہ تو خوش قسمت تھے جن کی سالم لاشیں ان کے عزیز اٹھا لائے اور ان کے جنازے پڑھ کر انہیں دفن کیا گیا۔ انہیں دیکھو جن کے نصیب میں نہ کفن تھا، نہ جنازہ، اور نہ قبر میں دفن ہوئے۔ تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میمونہ نے شمونہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہم اپنے ایک عزیز کی لاش کی تلاش میں نکلی ہیں۔ میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ واپس چلی چلو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کی لاش مل بھی گئی تو برے حال میں ہوگی، لیکن یہ نہیں مانتی۔ اسے ڈھونڈ لینے دو، سفید ریش بزرگ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ یہ خلش اسے ساری عمر تڑپاتی رہے گی۔ میرے 2 جوان بیٹے اس لڑائی میں ضائع ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ وہ مارے گئے تھے، لیکن ان کی لاشیں نہیں ملیں۔ میں یہاں قبرستان میں آ کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور اپنے آپ کو یقین دلا رکھا ہے کہ اب ان تازہ قبروں میں جو دفن ہیں وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ ماں بیٹی بوجھل دل سے وہاں سے چل پڑیں اور تازہ قبروں کو دیکھتی ہوئی قبرستان سے نکل گئیں۔ آگے علاقہ پھر غیر ہموار سا ہو گیا، لیکن تھا وہ بڑا ہی دلکش اور خوبصورت علاقہ۔ ننگی بے آب و گیاہ چٹانیں بھی تھیں اور درختوں اور گھاس سے لدی ہوئی ٹیکریاں بھی۔ وہ چلتی چلی گئیں اور کچھ دور گئیں تو انہیں ایک چٹان کے دامن میں چشمہ نظر آیا۔ 7-8 گز کی گولائی میں پانی جمع تھا اور چشمہ چٹان میں سے نکل رہا تھا۔ پانی اتنا شفاف کہ تہ تک چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور ذرا ذرا جتنی مچھلیاں بھی نظر آتی تھیں۔ شمونہ نے ماں سے کہا کہ وہ پانی پینا چاہتی ہے۔ ماں بیٹی گھوڑے سے اتریں۔ دونوں نے نقاب ہٹا دیے کیونکہ انہوں نے ہاتھوں سے پانی پینا تھا۔ دونوں چشمے کے کنارے بیٹھ گئیں اور چلو سے پانی پینے لگیں۔ شمونہ نے ہاتھ پانی میں ڈبو لیے اور چلو سے پانی پینے لگی تو اسے دائیں طرف گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اور میمونہ نے دائیں طرف دیکھا، 2 گھوڑے رکے کھڑے تھے اور ان پر 2 آدمی سوار تھے۔ ایک ادھیڑ عمر تھا اور دوسرا اس سے کم عمر۔ شمونہ کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ ادھیڑ عمر گھڑ سوار کو دیکھ کر شمونہ کے ہاتھ رک گئے اور اس کے ہاتھوں سے پانی نکل گیا۔ شمونہ کے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر آ گیا۔ گھڑ سوار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس کا ساتھی بھی گھوڑے سے اترا۔ شمونہ نے اپنی ماں سے کہا، اٹھو چلیں۔ کیوں، کیا ہوا؟
ماں نے شمونہ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر سرگوشی میں پوچھا، اس شخص نے مجھے پہچان لیا ہے؟ شمونہ نے اپنے گھوڑے کی طرف جاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، جلدی آ جاؤ ماں، یہ اس ابلیس حسن بن صباح کا خاص آدمی ہے۔ شمونہ اور میمونہ نے اپنے گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ چند قدم دور چلے گئے اور گھاس کھا رہے تھے۔ گھوڑے قریب ہوتے تو وہ فوراً ان پر سوار ہو جاتیں اور ایڑ لگا دیتیں، لیکن شمونہ ابھی اپنے گھوڑے تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ ادھیڑ عمر شخص اس تک پہنچ گیا اور اس کے راستے میں آن کھڑا ہوا۔ اب اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی تھی۔ بچھڑے ہوئے راہی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر مل ہی جایا کرتے ہیں، اس آدمی نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ امام حسن بن صباح کا کوئی ہیرا گم ہو جائے تو کچھ عرصے بعد ہیرا خود ہی امام کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کون ہو تم؟ شمونہ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر ذرا غسیلی آواز میں کہا۔ تم ڈاکو یا رہزن معلوم ہوتے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم عورتیں ہیں اور تم ہم پر قابو پالو گے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس شخص نے کہا، امام آج بھی تمہارے لیے چشم براہ ہے، آؤ چلیں، مجھے سوچ سمجھ کر ہاتھ لگانا۔ شمونہ نے کہا، بہت برے انجام تک پہنچو گے، کیا چاہتے ہو تم؟ میمونہ نے اس آدمی کے آگے کھڑے ہو کر پوچھا، میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ شمونہ، اس شخص نے میمونہ کو نظر انداز کرتے ہوئے شمونہ سے کہا، میں اتفاق سے ادھر آ نکلا تھا، یہاں امام کا گم شدہ ہیرا نظر آ گیا، میں اس ہیرے کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ شخص میمونہ کو ہاتھ سے ایک طرف کر کے شمونہ کی طرف بڑھا۔ شمونہ کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہیں تھی کیونکہ پیچھے چشمے کا پانی تھا اور وہ بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ اس شخص نے شمونہ کے قریب جا کر اس کے نقاب پر ہاتھ رکھا، وہ اس کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ شمونہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا، وہ شخص سمجھ نہ سکا کہ شمونہ کیا کر رہی ہے۔ شمونہ نے اسی تیزی سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں لمبا خنجر تھا، وہ گھر سے اپنے نفے میں اڑس کر لائی تھی۔ اس نے بجلی کی صورت سے خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا، خنجر کھینچا اور ایک بار پھر خنجر اسی مقام پر مارا۔ وہ آدمی سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹا، اب وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ شمونہ جانتی تھی کہ یہ شخص اب چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس شخص نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام میں سے کھینچی، لیکن تلوار ابھی آدھی باہر آئی تھی کہ وہ لڑکھڑایا اور ایک پہلو پر گر پڑا۔ اس دوران اس کا ساتھی جو اس کی نسبت جوان تھا بڑا تیز دوڑتا ادھر آیا۔ میمونہ بھی تیزی سے دوڑی اور سامنے سے اس آدمی کو اپنے ایک کندھے کی ٹکر اتنی زور سے ماری کہ وہ آدمی سنبھلتے سنبھلتے چشمے میں جا گرا۔ وہ تھا ہی چشمے کے کنارے پر، میمونہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، چشمہ اتنا گہرا نہیں تھا کہ وہ آدمی ڈوب جاتا۔ وہ پانی میں گرا اور ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ شمونہ نے جھپٹ کر اس پر جست لگائی اور خنجر اس کی پیٹھ میں اتار دیا۔ وہ چشمے میں گری اور اٹھ کھڑی ہوئی، اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ شمونہ اٹھ کر سنبھلی اور ایک بار پھر خنجر اس آدمی کے پہلو میں اتار دیا۔ وہ پانی میں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، پانی بمشکل کمر تک گہرا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ پانی میں ہی گر پڑا اور پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شمونہ نے آگے بڑھ کر اسے اوپر سے دبایا اور اسے ڈبو دیا، وہ ذرا سا تڑپا اور ختم ہو گیا۔ شمونہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر چشمے سے نکلی، دوسرا آدمی باہر پڑا تھا، چشمے کا پانی خون سے لال ہونے لگا تھا، یہاں سے پانی ایک نالی کی صورت میں باہر کو بہتا تھا اور آگے جا کر ندی میں مل جاتا تھا۔ چلو ماں، شمونہ نے کہا، کتوں اور گدھوں کو اب تازہ گوشت مل جائے گا۔ شمونہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی، اس کی ماں نے باہر پڑے آدمی کی لاش سے تلوار کھول لی، پھر وہ چشمے میں اتری تو اس آدمی کی تلوار بھی اٹھا لی، نیام اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی جو اس نے کھول لی۔ میمونہ نے دونوں کے گھوڑے بھی پکڑ لیے، ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ چمڑے کا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ میمونہ نے وہ تھیلا کھولا تو اس میں کچھ درہم پڑے ہوئے تھے اور باقی سب سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، تھیلا انہی سے بھرا ہوا تھا۔ ماں نے یہ تھیلا کھول کر شمونہ کو دکھایا، یہ لوگوں کو خریدنے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ شمونہ نے کہا،
اگر یہ شخص شہر میں زندہ پہنچ جاتا تو کوئی نیا ہی طوفان کھڑا کر دیتا۔ اب میرا حوصلہ پوری طرح مضبوط ہو گیا ہے۔ میمونہ نے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ورنہ ایک لڑکی اتنے تنومند آدمی کو یوں آسانی سے قتل نہ کرتی، اور جس طرح اس کا ساتھی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کے گھوڑوں کی باگیں اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ لیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑیں۔ اب سنو ماں، مزے کی ایک بات سناتی ہوں، شمونہ نے کہا۔ میں جب حسن بن صباح کے پاس تھی تو اس شخص نے مجھے خنجر زنی اور تیغ زنی اور گھڑ سواری سکھائی تھی۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ دل کہاں ہوتا ہے اور اس میں خنجر کس طرح مارا جاتا ہے۔ یہ شخص میری سکھلائی اس طرح کرتا تھا کہ عام خنجر جتنا لمبا لکڑی کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دے کر سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میرے دل کے مقام پر مارو۔ میں اس کی سکھلائی کے مطابق لکڑی کا یہ ٹکڑا اس کے دل کے مقام پر آہستہ مارتی تھی۔ پھر یہ مجھے سکھاتا تھا کہ خنجر کس طرح تیزی سے نکالا جاتا ہے اور دشمن کسی بھی زاویے پر کھڑا ہو اسے کس طرح مارا جاتا ہے۔ میں نے آج اسی کا سکھلایا ہوا داؤ اسی پر استعمال کیا ہے۔ مرتے وقت اس سے یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں اس کے سکھلائے ہوئے طریقے کو بھولی نہیں۔ اس نے مجھے یہ بھی مشق کرائی تھی کہ پیٹھ کی طرف سے خنجر دل میں کس طرح اتارا جاتا ہے۔ میں نے چشمے میں اس کے ساتھی کی پیٹھ میں جو خنجر مارا تھا وہ یقیناً اس کے دل میں اتر گیا تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی نہ گرتا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں بیٹی، میمونہ نے کہا۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ یہ میرا محافظ بنا رہا ہے، شمونہ نے کہا۔ حسن بن صباح نے جب مجھے پہلے شکار پر بھیجا تھا تو یہ شخص میرا محافظ بن کر میرے ساتھ آیا تھا۔ میں نے پہلا شکار بڑی کامیابی سے پھانس لیا تھا، اور جب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے کام میں ماہر ہو گئی ہوں اور قابل اعتماد بھی ہوں تو یہ چلا گیا تھا۔ میں نے اسے صرف اس لیے قتل نہیں کیا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ پھر حسن بن صباح کے پاس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر میرے دل میں نفرت کا طوفان اٹھ آیا تھا۔ یہ جب میرے ساتھ میرا محافظ بن کر آیا تھا تو اس نے مجھے اپنی چھوٹی بہن تو نہیں سمجھا تھا۔ یہ شیطان میری عصمت کے ساتھ کھیلتا رہا تھا، حالانکہ حسن بن صباح کا یہ حکم تھا کہ مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہوس کاری کا کھیل نہ کھیلا جائے تاکہ یہ خاصی عمر تک تندرست اور پھرتیلی رہیں۔ اس وقت تو میں نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا، نہ اسے گناہ سمجھا تھا، کیونکہ حسن بن صباح کے یہاں عصمت اور آبرو نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ احساس کہ میں آبرو باختہ ہوں اس وقت میرے اندر پیدا ہوا جب میں یہاں آ گئی اور مجھے آپ ملی، اور پھر میرے دل میں مزمل کی محبت پیدا ہوئی۔ آج اس شخص کو دیکھا تو میرے وجود میں آگ لگ گئی اور میں نے عہد کر لیا کہ اپنی عصمت کا انتقام لوں گی۔ وہ میں نے لے لیا ہے، اور اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ میری پیاری ماں، دعا کرو ہمیں مزمل مل جائے۔ ایک بات سن لو بیٹی، میمونہ نے کہا، دل سے یہ یقین نکال دو کہ مزمل تمہیں زندہ مل جائے گا، ورنہ تمہیں بہت زیادہ صدمہ ہوگا۔ اس کے بجائے دل میں یہ رکھو کہ مزمل زندہ نہیں ملے گا۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ مزمل زندہ نہیں۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دیکھنا تمہیں کتنی خوشی حاصل ہوگی۔ محمد اور سالار اوریزی نے انہیں جو راستہ بتایا تھا اس کی ایک نمایاں نشانی یہ چشمہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس چشمے سے پانی بہہ کر ایک نالی کی صورت میں آگے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلی جانا، اور تھوڑی دور آگے وہ جگہ ہے جہاں مزمل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرکاری فوج کے ایک دستے کے پڑاؤ پر شبخون مارا تھا۔ وہ چشمہ آ گیا، اور اب ماں بیٹی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ بے آب و گیاہ چٹانوں اور ہری بھری ٹیکریوں کا علاقہ تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پانی کی یہ نالی مڑتی تھی۔ ماں بیٹی اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں مڑتے آگے بڑھتے گئے۔ ایک اور موڑ مڑے تو دیکھا یہ پانی خاصی دور تک بہتا تھا۔ وہ جگہ تو یہی ہے، میمونہ نے کہا۔ وہ دیکھو لمبوتری چٹان کھڑی ہے، لیکن شمونہ بیٹی تم کو تو عقل نہیں، ذرا سوچو، مزمل کوئی بے جان چیز تو نہیں کہ کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ ایک لمبوتری چٹان آئے گی اور وہ چیز جس کا نام مزمل ہے وہ وہاں پڑی ہوئی مل جائے گی۔ بتانے والوں نے تو ہمیں وہ علاقہ بتایا ہے جہاں مزمل نے شبخون مارا تھا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس رات سے اب تک یہیں ہو، کسی اور طرف کو نکل گیا ہوگا۔ میرے دل کی آواز سنو ماں، شمونہ نے ایسے لہجے میں کہا
جو اس کا قدرتی لہجہ نہیں تھا۔ میرے دل کی، میرے روح کی آواز سنو، اسے میرا وہم ہی سمجھ لو، لیکن کوئی جذبہ یا کوئی غیبی طاقت مجھے کہہ رہی ہے کہ چلی چلو، تمہیں مزمل مل جائے گا۔ میمونہ نے شمونہ کا یہ لب و لہجہ دیکھا تو اس کے آنسو نکل آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ شمونہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ میمونہ کچھ دیر شمونہ کو دیکھتی رہی۔ شمونہ کا گھوڑا پانی کی نالی سے بائیں طرف اور میمونہ کا گھوڑا دائیں طرف پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ شمونہ سامنے دیکھ رہی تھی اور میمونہ کی نظریں شمونہ کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ میمونہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی جذباتی کیفیت اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو ماں، شمونہ نے چونک کر سامنے اشارہ کیا اور بےتابی سے کہا، وہ دیکھو کوئی آدمی ہے۔ میمونہ نے سامنے دیکھا، اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ وہاں درخت زیادہ تھے، جھاڑیاں بھی تھیں اور گھاس ذرا اونچی تھی۔ میمونہ کو کوئی آدمی نظر نہ آیا تو اسے بہت ہی دکھ ہوا کہ اس کی بیٹی کو اب اسی طرح کے وہم نظر آنے لگے ہیں جیسے ریگستان میں جاتے ہوئے مسافر کو سراب نظر آنے لگتے ہیں۔ اب تو میمونہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی بیٹی کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ ہوش میں آ شمونہ، میمونہ نے دکھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، وہ چلتے چلتے بیٹھ گیا ہے۔ شمونہ نے کہا، وہ دیکھو۔ اب میمونہ نے ادھر دیکھا تو اسے ایک آدمی نظر آیا جو ایک درخت کے تنے پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس سے 30-35 قدم دور ہوگا۔ اس کے کپڑے سرخ رنگ کے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تنے کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے تنے کو چھوڑا اور آگے کو قدم اٹھایا۔ وہ بمشکل 2 یا 3 قدم چلا ہوگا کہ اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے اور پھر اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے۔ پانی کی نالی اس سے 5-6 قدم دور تھی۔ اب اس آدمی نے اٹھنے کے بجائے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پانی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میمونہ اور شمونہ نے اپنے گھوڑے ذرا تیز کر دیے۔ گھوڑے اس سے 10-12 قدم دور رہ گئے تو اس آدمی نے ادھر دیکھا۔ اس وقت میمونہ اور شمونہ نے دیکھا کہ اس شخص کے کپڑے جو دور سے سرخ نظر آتے تھے دراصل خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے ماں بیٹی کو دیکھا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ اس کے قریب چھوٹا سا ایک درخت تھا۔ اس نے اس طرف ہو کر درخت کا سہارا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پیٹھ درخت کے ساتھ لگا لی اور نیام سے تلوار کھینچ لی۔ ماں بیٹی اس کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور گھوڑے روک لیے۔ میرے قریب نہ آنا، اس آدمی نے کہا، تم باطنی ہو، میرے قریب آؤ گی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مرتے مرتے تم دونوں کو مار کر مروں گا۔ ماں بیٹی گھوڑوں سے اتری۔ وہ آدمی بہت ہی زخمی تھا، اس کے سر پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ دونوں اس کے پاس جا رکیں اور اس آدمی نے تلوار تان لی۔ تم مسلمان لگتے ہو، میمونہ نے کہا۔ ہم باطنی نہیں، ہم اپنے ایک عزیز کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ دیکھو ہمارے پاس 2 فالتو گھوڑے ہیں، جہاں کہو گے تمہیں ایک گھوڑے پر ڈال کر پہنچا دیں گے۔ ہم سے نہ ڈرو، میرا خیال ہے کہ شہر میں ارد گرد کے علاقے میں کوئی باطنی زندہ نہیں، پھر ڈھونڈ لو اپنے عزیز کو۔ اس زخمی آدمی نے مری مری سی آواز میں کہا، یہاں اب تمہیں لاشیں ہی ملیں گی، اگر تمہارے عزیز کا چہرہ سلامت ہوا تو پہچان لینا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شمونہ نے پوچھا اور کہا، اور بتاؤ کہ ہم تمہیں کہاں لے چلیں؟ میں پانی پینے آیا ہوں، اس آدمی نے کہا۔ یہ دیکھو چھاگل، یہ بھر کر اپنے ساتھی کے پاس لے جاؤں گا، وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ وہ آدمی جو جوان سال تھا پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکا۔ شمونہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھاگل لے لی۔ یہ چمڑے کا چھوٹا سا ایک مشکیزہ تھا جو اس دور میں مسافر پانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ شمونہ نے اس کا یہ مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور اسی سے اسے پانی پلایا اور پھر مشکیزے کا منہ بند کر دیا۔ زخمی آدمی نے پانی پی کر لمبا سانس چھوڑا۔ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، اس آدمی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا ایک ساتھی مجھ سے زیادہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہے، میں نے اسے جا کر پانی پلانا ہے، وہ شاید زندہ نہ رہ سکے، وہ نہ رہا تو شاید میں بھی نہ رہوں، ہم تم دونوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ میمونہ نے کہا، چلو ہم تمہیں سہارا دے کر لے چلتی ہیں۔ ماں بیٹی نے اسے دائیں بائیں ہو کر اٹھایا اور اسے پہلو سے سہارا دے کر آگے کو چل پڑیں۔ زخمی کو اتنا ہی سہارا چاہیے تھا، صرف ایک دکھ ہے، زخمی آدمی نے کہا، ہمارے ہاتھوں میرے بھائی قتل ہوئے ہیں، میں سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا، اس فوج میں میرے بھائی بھی تھے، وہ کوئی غیر تو نہیں تھے،
دیر بعد پتہ چلا یہ فتنہ باطنیوں نے کھڑا کیا تھا۔ زندہ رہنے کی خواہش صرف اس لیے ہے کہ میں حسن بن صباح کو قتل کروں۔ یہ جوان سال آدمی اس قدر زخمی تھا کہ میمونہ اور شمونہ اسے جہاں بھی ہاتھ رکھتی تھیں وہ کہتا تھا ہاتھ ذرا نیچے یا اوپر رکھنا، یہاں زخم ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں ساتھی بری طرح زخمی ہیں اور اگر انہوں نے مرنا ہوتا تو 2-4 دن پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ ابھی تک شاید اس لیے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان سے کوئی اور کام کروانا ہے۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے زخمی ماں بیٹی کے سہارے ایک چٹان کے پہلو کی طرف گیا اور وہاں ایک کشادہ غار دیکھا جو زیادہ لمبا نہیں تھا۔ ایک آدمی جس کے کپڑے خون سے لال سرخ تھے لیٹا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہو۔ وہ پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا اور باہر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ مزمل بھائی، زخمی جوان نے اسے پکارا اور کہا، یہ لوگ تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں اور دیکھو اللہ نے ہمارے لیے گھوڑے بھی بھیج دیے ہیں۔ میمونہ اور شمونہ نے مزمل کا نام سنا تو چونک اٹھیں۔ ادھر غار میں زمین پر پڑے ہوئے زخمی نے کروٹ بدلی تو اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ مزمل آفندی تھا، اس کے چہرے پر بھی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ شمونہ اس پر اس طرح جھپٹی جس طرح شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس پر جا پڑی اور پھر مزمل مزمل کہتی ہوئی اسے اٹھانے لگی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مزمل ہوش میں تھا اور اس نے شمونہ اور میمونہ کو پہچان لیا۔ وہ بیٹھ گیا اور شمونہ نے پانی کی چھاگل کا منہ کھولا اور چھاگل اس کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ مزمل نے پانی پی لیا تو اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ وہ بہت ہی کمزور ہو گیا تھا اور اس کے جسم میں خون کے چند ہی قطرے رہ گئے تھے۔ شمونہ اسے بازوؤں میں لے کر دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، جیسے ماں کو اپنا وہ گمشدہ بچہ مل گیا ہو جس کے ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میمونہ اور شمونہ نے ایک گھوڑے پر مزمل کو اور دوسرے پر اس کے دوسرے ساتھی کو اٹھا کر بٹھایا اور یہ قافلہ شہر کی طرف چل پڑا۔ مزمل کے ساتھی کا نام رحیم بن یونس تھا اور وہ بن یونس کے نام سے مشہور تھا۔ میمونہ اور شمونہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کے جسموں سے کافی خون نکل گیا ہے اور یہ صرف پانی ہی پیتے رہے ہیں اور کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا۔ ان کی حالت بتاتی تھی کہ وہ مرو تک مشکل سے ہی پہنچیں گے۔ شمونہ بیٹی، میمونہ نے شمونہ کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا، ان کا علاج معالجہ شاہی طبیب اور جراح ہی کر سکتے ہیں، کوئی عام طبیب ان کا علاج نہیں کر سکے گا۔ میں انہیں سلطان کے محل میں لے جاؤں گی۔ شمونہ نے کہا، ان کی مرہم پٹی اور علاج سلطان کا طبیب کرے گا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب 4 گھوڑے سلطان کے محل کے باہر والے دروازے میں داخل ہوئے۔ دربان شمونہ اور اس کی ماں کو جانتے تھے، اس لیے انہیں روکا نہ گیا۔ نہ روکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 2 گھوڑوں پر 2 زخمی اس حال میں سوار تھے کہ وہ زینوں پر بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ آگے کو پیٹ کے بل ہو گئے تھے اور غالباً وہ ہوش میں نہیں تھے۔ شمونہ گھوڑے سے کود کر اتری اور محل میں داخل ہو گئی۔ وہ سلطان برکیارک کا پوچھ رہی تھی لیکن اسے بتایا گیا کہ سلطان بھی نہیں اور وزیر اعظم سمیری بھی نہیں اور محمد اور سنجر بھی نہیں ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ برکیارک کی ماں اپنے کمرے میں ہے۔ شمونہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچی۔ شمونہ نے روزینہ کو سلطان برکیارک کے ہاتھوں قتل کروا کر محل میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا۔ برکیارک کی ماں نے شمونہ کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بازو پھیلا کر شمونہ کو گلے لگا لیا۔ مادر محترم، شمونہ نے سلطان کی ماں کے بازو سے نکلتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، مزمل آفندی مر رہا ہے، اللہ کے لیے اسے بچا لیں، اس کا ایک ساتھی بھی ہے، دونوں اتنے زخمی ہیں کہ ان کے جسم میں خون رہا ہی نہیں، اپنے طبیب کو بلائیں۔ سلطان کی ماں شمونہ کے ساتھ باہر کو دوڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ زخمی گھوڑوں پر بے ہوش پڑے ہیں۔ ماں نے حکم دیا کہ طبیب اور جراح کو فوراً بلایا جائے۔